جناب فجر ہے تو 3:45 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو 3:45 سمجھ لیں 4 بجے جماعت ہے، اور ظہر کی جماعت ہے 2:45 بجے، 4:45 سے 2:45 کتنا ٹائم ہے؟ 8 گھنٹے تو 12:15 تک، اور 2:45 کا 2 گھنٹے اور 10 گھنٹے یہودی اس مزدور کی طرح ہے جو 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور ان کو جو ویجز ہے، وہ جو اجرت ہے وہ کتنی لگتی ہے؟ تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ کام کرنا پڑا انہیں اور اجر ان کا تھوڑا۔ فرمایا نصارا عیسائی اس مزدور کی طرح ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کتنا ٹائم ہے؟ 2:45 سے لے کر 5:30 تک، 2 سے 5:30 3.5 گھنٹے اور 4.25 گھنٹے۔ یہودیوں سے کام کتنا ہو گیا کم؟ یہودی نے کتنے گھنٹے کام کیا؟ 10 گھنٹے اجرت تھوڑی، اور عیسائی نے 4.25 گھنٹے اجرت تھوڑی، اور مسلمان اس کی مثال دی گئی کہ اس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا۔ عصر کب ہے جناب؟ 5:30 اور مغرب 7:15، کتنا ٹائم؟ 5:30 سے 6:30 اور 6:30 7:30، 2.25 گھنٹے۔ اس شہزادے مسلمان نے کیا کیا؟ 2.25 گھنٹے کام کیا اور اجرت سب سے زیادہ لے لیا۔ بنی اسرائیل والوں کی عمریں کتنی ہوتی تھی؟ 1000 سال، 500 سال، 700 سال وہ زندہ رہتے، عبادت کرتے، کبھی پھسلتے، کبھی چلتے، کبھی لڑکتے، کبھی کلتی ہوتی، کبھی توبہ ہوتی، کام اتنا کیے، اتنی عبادت کی، لیکن اجر تھوڑا۔ نصارا اتنی عبادت کی، اجر تھوڑا، اور مسلمان تھوڑی دیر عبادت کی، سال میں 1 لاکھ قدر کو پا لیا، 1000 مہینے کا ثواب پا لیا۔ نفل پڑھا، ثواب کس کا پا لیا؟ فرض کا، فرض 1 پڑھا، ثواب 70 فرضوں کا پا لیا۔ حضور نے فرمایا مسلمان اس مزدور کی طرح ہے جو محنت تھوڑی کرتا ہے اور اجر زیادہ پاتا ہے۔ مسلمانوں تو اس مزدور کی طرح ہو جو عصر سے مغرب تک کام کرتے ہو اور اجرت دگنی پاتے ہو، سنگل نہیں دگنی پاتے ہو، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے انا انزلنا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ انزلنا یہ انزال سے ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ یک باری، فوراً یعنی قرآن اتار دیا۔ تو قرآن تو 23 سال کے عرصے میں اترا۔ اللہ کریم نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں قرآن میں، انزال بھی اور تنزیل بھی۔ وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، تنزیل کا لفظ ذکر کیا۔ تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا، تو قرآن تو تھوڑا اترا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اِنَّا انزلنا انزال سے ہے، انزال کا معنی ہے یک باری ایک ہی دفعہ اتار دے۔ علماء فرماتے ہیں شب قدر میں قرآن ایک بار ہی اللہ نے اتار دیا لوح محفوظ، اور پھر 23 سال کے عرصے میں اس کی تنزیل ہوتی رہی، تھوڑا موقع بموقع آیات اترتی رہی۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں تدریجاً قرآن نازل ہوا۔ ہر سال روح الامین اس رات میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے تھے، پورا قرآن سناتے تھے۔ لیکن قرآن تھوڑا کر کے اترا، اس کے احکام تھوڑے آئے، لیکن حضور پر سارا قرآن آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن شب قدر میں سارا ہو گیا، لیکن وہ سارا نازل ہونا اجرائے احکام کے لیے نہیں تھا کہ سارے احکام آگے فوراً نمازیں، اذکار، روزے سب کچھ اکٹھا کر دو گے، ایسا نہیں، وہ تلاوت کے لیے تھا، لیکن احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن آہستہ موقع بموقع گزرتا رہا۔ تو نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات باقی راتوں سے افضل ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ شب قدر اس لیے افضل ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ نزول قرآن ہوا۔ نزول قرآن ہونے کی وجہ سے یہ رات سال کی ساری راتوں سے افضل ہو گئی۔ ارے قرآن کے نزول سے یہ رات ساری راتوں سے افضل ہو گئی، تو جس رات صاحب قرآن کی بھی رات ہوئی وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہوئی۔ صاحب قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شب ولادت مصطفیٰ، شب میلاد مصطفیٰ، 12 ربیع الاول کی جو شب ہے، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اس وقت اس دنیا کے اوپر پر میرے نبی کا نور جو ہے وہ ضرور ہو گیا۔ امام مالک فرماتے ہیں اسی لیے کہ شب ولادت
कायनात मुस्तफा शबे कदर से भी अफजल है। आबादी मदीना आबादी मक्का से अफजल है, क्योंकि कौनैन के दुल्हा वो इससे खास किस्मत है। और शबे कदर को शबे कदर क्यों कहा जाता है? ये सवाल भी तो देखने पैदा होता है कि इसको शबे कदर क्यों कहा गया। इसके मानी मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ जो है तौजीहात बयान की है, मानी मुख्तलिफ बयान किए हैं। हमारे सारे आइंदा के अमूर इस रात फरिश्तों के सुपुर्द होते हैं। जिस तरह शबे बारात के बारे में है, इसी तरह शबे कदर के बारे में भी है कि इस रात आइंदा साल के अमूर फरिश्तों के सुपुर्द अल्लाह फरमा देता है। क्या शबे कदर को इसलिए भी कदर कहते हैं कि ये इज्जत वाली रात है। क्यों? कि कुरान के नज़ूल की वजह से इस रात को क्या मिल गई? क्या मिल गई? इज्जत से। कुरान के नज़ूल की वजह से ये रात इज्जत वाली हो गई, और इस वजह से भी इसे शबे कदर कहते हैं कि इस रात के अंदर इज्जत वाली चीज नाजिल हुई। वो क्या है कि कुरान नाजिल हुआ, इसलिए ये रात क्या हो गई? कदर वाली हो गई। याद रहेंगे माना कि हमें पता नहीं चलेगा क्यों शबे कदर है। इस रात इज्जत वाला कुरान नाज़िल हुआ, इसलिए ये रात शबे कदर हो गई। इस वजह से भी इसे शबे कदर कहा जाता है कि जो इबादत इस रात में की जाए वो इबादत बड़ी उसकी कदर की जाती है। उसकी कदर अल्लाह के यहाँ इतनी है कि अल्लाह उसके सदक़े जन्नत में बख्शिश अता फरमा देता है। या कदर का एक माना तंगी भी है। तंगी कदर का एक मायना क्या है? तंगी। ये तंगी वाली रात क्या मतलब? किस हिसाब से तंगी? हमारे इस कदर से इस रात में इस कदर मलाइका आते हैं, इस कदर मलाइका आते हैं, इतनी तादाद में मलाइका आते हैं कि जमीन उनके लिए तंग पड़ जाता है। ये जमीन फरिश्तों के लिए तंग पड़ जाती है, इसलिए ये तंगी वाली रात फरिश्तों के लिए जगह नहीं है। वो इतनी रात जो है वो इस कदर इस फरिश्ते इस रात में आते हैं कि वो जमीन उनके लिए तंग पड़ जाती है। ये रात होती कब है? कतई इल्म, यकीनी इल्म तो अल्लाह ही को है। अल्लाह ही को है कि शबे कदर इन रातों में से कौन सी है। तो लेकिन इसी तरह जुमा की सात के बारे में है। जुमा कहते हैं एक सात ऐसी होती है, उस सात में आप जो दुआ करें अल्लाह कबूल फरमा लेता है। बातों ने फरमाया कि वो सात कब है? 24 घंटों में से कोई एक घड़ी है। बाद उलमा ने फरमाया कि जब खतीब खुतबा देने के लिए बैठता है, दो खुतबों के दरमियान जब थोड़ा सा वक्फा करता है, उस वक्फे के अंदर वो घड़ी है। इसलिए लोग उस वक्त दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन हाथ उठाकर दुआ नहीं करनी चाहिए। उस वक्त दिल ही दिल में दुआ करें। बाद ने फरमाया कि असर से लेकर मगरिब तक ये वक्त मस्जिद के अंदर गुजारा जाए जुमा के रोज, और उस वक्त कसरत से तिलावत की जाए, इबादत की जाए, ज़िक्र अज़कार किए जाए, वो घड़ी मिल जाएगी। उसमें आप बख्शिश मांगे अल्लाह बख्शिश अता कर देगा। उसमें दौलत मांगे अल्लाह दौलत अता कर देगा। इज्जत मांगे अल्लाह इज्जत अता करेगा। मर्तबा मांगे अल्लाह मर्तबा अता करेगा। हम पीरों फकीरों के पास तो जाते हैं, साहिब शरीयत हो, कोई हर्ज नहीं उनके पास जाने में। हम अल्लाह के घर में क्यों नहीं आते जहाँ अल्लाह की सदाएं लग रही हैं, उनकी निदा दे रहे हैं कि आओ है कोई मांगने वाला उसे अता कर दिया जाए, है कोई बीमार उसे शिफा दे दी जाए, है कोई कर्जदार उसके कर्जे उतार दिए जाए, है कोई मनसब वजाहत चाहो जलाल या माहो मनाल का मांगने वाला उसे माल से नवाज दिया जाए। हम आते हैं, हम कहते हैं फूंक मार दो, फूंक मारो मिट्टी के ऊपर तो गीला बन जाए। कंकरी पर फूंक मारो तो ऐसा वजीफा हो तो गीला बन जाए, पानी जो है पेट्रोल बन जाए। ये ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि शब कदर 27वें रात है। वो कैसे? मानते हैं कि इस सूरत के अंदर 30 कलिमात हैं, 30 कलमे। इन्हें ना इन्ना अंज़लना फी लैला अल क़द्र इस तरह गिनते जाएं तो 30 कलमे हैं। तो जो लैलातुल क़द्र का जिक्र जो है वो 27वें कलमे में आता है, आखिर में भी आता है इज़ा हत्ता मतलअल फज्र। तो फरमाया कि ये जो है 27वां कलमा बनता है, लिहाजा इससे मुराद ये है कि शब कदर 27वीं रात है। बाद में फरमाया कि लैलातुल क़द्र में 9 हरूफ हैं। लैलातुल क़द्र में गिन लें तो 9 हरूफ है, और
لیلۃ القدر سورہ قدر میں 3 دفعہ آیا تو 9 کا پہاڑا آتا ہے 9 دیا 27 شب قدر کیا ہے 27 اس طرح سے علماء نے نشانیاں بتائیں. بعضوں نے فرمایا کہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں شب قدر میں دیکھ رہا ہوں کہ کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. شب قدر میں حضور کو دکھایا گیا کہ حضور مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک رات کوئی کس کی رات کی رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو اس رات بارش اتنی ہوئی کہ وہ مسجد نبوی کی چھت پہ تو کھجور کی چھالیں اڑتے تھے اور پانی ٹپک آیا اور مٹی جو ہے وہ آلودہ ہو گئی پانی والی ہو گئی. سرکار نے جب سجدہ فرمایا سلام پھیرا تو ہم نے سرکار کے ماتھے پر پیشانی پر مٹی کے آثار دیکھے. ہمیں پتہ چل گیا کہ شب قدر آج کی رات یہ نشانیاں بتائیں. شب قدر یعنی اس رات کو دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے سارے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی نشانیاں بتائیں. اس رات کی جو دعا ہے وہ کیا ایسا مل کر پڑھتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ انک عفو بے شک تو معاف فرمانے والا ہے کریم کرم فرمانے والا ہے تحب العفو معافی کو پسند فرمانے والا ہے فاعف عنی مولا مجھے معاف فرما. اس دعا کی کثرت کی اس دعا کی کثرت کی اور پھر اللہم اجرنی من النار پڑھیے اللہم اجرنی من النار. اے اللہ نجات دے مجھے دوزخ کی آگ سے. یہ دعا کی کثرت سے پڑھیں. اور فرمایا کہ روح الامین اس رات میں آتے ہیں تو اس سے مراد یا تو روح سے مراد ایک خاص فرشتہ ہے. یہ تو آپ نے سنا کہ جبریل امین کا نام روح ہے. فرمایا کہ اس سے مراد ایک فرشتہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ روح. فرشتے کا نام توجہ نہیں ہے ادھر تو دیکھ رہے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے. توجہ ادھر رکھیے. جو بات ہو رہا ہوتا ہے سب سے اہم وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے دائیں بائیں لائٹ آ رہی جا رہی بندے آ رہے جا رہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی. فرمایا یا تو روح سے مراد روح الامین روح کا ذکر ہے تنزل الملائکۃ والروح کہ روح بھی اترتا ہے اترتے ہیں. کون ہے روح؟ یا تو روح سے مراد ایک خاص فرشتہ ہے جس کے 1000 سر ہیں. کیا ہے؟ 1000 سر ہیں. اور ایک سر بڑا کتنا بڑا؟ ہر سر دنیا سے بڑا ہے. ہمارا گھر اتنے بڑے بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ جس نے 7 آسمان بغیر دیوار بغیر ستون کے بنا دیا. ہم سے اتنا لینڈر نہیں کھڑا ہوتا بغیر کلپوں کے دیوار. بڑے بڑے پل بناتے ہیں کھا نیچے آ جائے اور یہ مٹیریل کا استعمال ہو جائے فراڈ ہو رہا ہے. اچھا مٹیریل استعمال ہو جائے تو اس کی لمٹ ہے 100 سال 50 سال 150 سال بعد اس نے اتنا ہی ہے کہ اس کو گرا دیا جاتا ہے. لیکن اربوں سال ہو گئے میرے رب نے کی چھتیں بنائی ہیں. نہ یہ پرانی ہوئی نہ ان کا رنگ فیڈ ہوا نہ ان کو رنگ کرنا پڑا نہ ان کو کوئی چیک لگانا پڑا نہ کوئی پلر ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی دراڑ ہے نہ کوئی لائن ہے نہ کوئی جناب درمیان میں کسی قسم کی کوئی تجیب نہیں ہے. جو رب اتنے بڑے آسمان بنا سکتا ہے جو اتنی بڑی زمینیں بنا سکتا ہے اتنے سمندر بنا سکتا ہے. اگر سفر پہ ہم بیٹھے راستہ ہی نہیں ختم ہوتا. اتنا سفر امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کا 1000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے جہاز 8-8 10 گھنٹوں بعد لینڈ کرتے ہیں دوسری اسٹیٹ سے. اتنی بڑی دنیا جہاں سے کراچی جاتے ہیں 2 گھنٹے جہاز چلتا ہی رہتا ہے. ایسے جہاز شوٹ مارتا ہے لیکن ختم ہی نہیں ہوتا. گاڑی میں بیٹھ جائے 2-4 گھنٹوں کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا. تو ایسی بڑی دنیا اتنا بڑا پاکستان بنانے والا رب جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ اتنے فرشتہ نہیں بنا سکتا. بے شک بنا سکتا ہے بے شک. روح سے مراد یا تو ایک خاص فرشتہ ہے جس کے 1000 سر ہیں اور ہر سر دنیا سے بڑا ہے اور ہر سر میں 1000 چہرے ہیں. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کیسا فرشتہ ہوگا؟ وہ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ دکھاتے ہیں
وہ ہلکی سی کوئی چٹی ہوتی ہے شلگی کی طرح کہ رشتہ رشتے کی تصویر کھینچی ہم نے، وہ فرشتہ انہوں نے نظر آ گیا کہ یہ دیکھیں فرشتہ آیا، وہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی ایسے وہ دکھا دیتے ہیں سفیدی سی جی فرشتہ ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو فرشتہ؟ اللہ کے بہت سارے جو نیک بندے ہوتے ہیں فرشتوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں، لیکن فرشتہ ہم اس کو کیپچر کر رہے ہیں بڑی بات ہے، ہم نمازی بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہم فرشتے کی تصویریں کھینچ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے کانسیپٹ خراب نہیں جا رہے، تو اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی پوسٹ میں فرمایا روح ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے 1000 سر ہیں، ہر سر دنیا سے بڑا ہے، ہر سر میں 1000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 1000 منہ ہیں، ہر چہرے میں 1000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے وہ 1000 طرح کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے، ہر تسبیح و تحمید دوسرے سے کیا ہے ممتاز ہے، مگر اس شب میں روزے دار کے لیے ہر زبان سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمارے لیے بھی ایسی دعا اس کی قبول ہو جائے، فرمایا کہ یہ روح سے مراد وہ عبادت گزار فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جن کو باقی ملائکہ نے بھی اس رات کے سوا کبھی نہیں دیکھا، اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یہ رات خاص رحمت نازل ہونے والی رات ہے، اس رات میں فرشتے فوج در فوج آتے رہتے ہیں، سلام کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس رات میں نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اب آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے تھے، کتنوں کے پاس فرشتے آئے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، فرشتے ملاقات کرتے ہیں، یہ وقت سلام ہے، یہ سلامتی والے اوقات گزر رہے ہیں، یہ رات ہر آفت سے سلامتی کی رات ہے، اس میں رحمت اور خیر زمین پر اترنی ہے، اس میں جادوگر کے جادو نہیں چل سکتے، اس میں شیاطین اپنا تصرف نہیں کر سکتے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں دعا کی کوشش کریں، اور دعا کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ قبول دعا کی رات ہے، قبول دعا کی رات ہے، قبولیت دعا کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے چند شرطیں ہیں، عقل حلال، روٹی حلال کی ہو، کیا ہو؟ حرام اس نے کھایا ہے، اس نے دعا نہیں قبول، 40 دن تک جب تک اس کا لقمہ حرام کا پیٹ میں ہے، 40 دن تک اس کی کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی روزہ قبول ہی نہیں ہوگا، اتنی بڑی سزا، جو رشوت کھاتے ہیں، جو جوئے میں مال جیت جاتے ہیں، جو پولی کی کمیٹیاں اٹھاتے ہیں، جو انشورنس اور بیمے کراتے ہیں، جو فکس ڈپازٹ کراتے ہیں، جو بچت والے بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں، اور جو اس طرح کے جناب سودی بینکوں سے قرضہ اٹھاتے ہیں، ان کو اپنے آپ پہ رونا چاہیے کہ ان کی کوئی دعا نہیں قبول ہوگی، ان کو توبہ کرنی چاہیے، جلد از جلد اس وبال سے کام چھڑانی چاہیے۔ تو قبولیت دعا کے لیے چند شرطیں ہیں، عقل حلال، حلال کھائیں، صدق وقار، گفتگو میں سچ ہو، جھوٹ نہیں ہو، حلال روزی ہو، سچی زبان ہو، سینہ بے کینہ، سینہ اس سینے میں کسی کا کینہ بغض نہ ہو، بھائی بھائی سے نگاہ، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین لے کے آگے دل غیروں میں ملائے، اس دین میں بھائی سے بھائی لگا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، تیرا کہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ یہ دین تو بھائیوں غیروں کو ملانے آیا تھا، بھائی کو بھائی سے ملانے آیا تھا، خون کے دشمنوں کو، جان کے دشمنوں، خون کے پیاسوں کو ملانے آیا تھا، اس میں بھائی بھائی سے نفرت کیے بیٹھا ہے۔ اس رات سینے میں کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے، سب کو معاف کر دے، جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ یہ کہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے جس لیے، کسی سے آج تک، جس کسی سے آج تک ہم ناراض تھے، جب ناراض ہیں، ہم نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرمائے، آمین۔ اے سینے سے سینہ لگا دے، وہ حیران ہو جائے اسے ہوا کیا ہے، اسے کہے کہ بس کام ہو گیا میرے اوپر، سرکار کے صدقے کرم ہو گیا، میرے سینے سے کینہ نکل گیا، خدا کا قسم پہاڑ جیسا بوجھ ہلکا ہو گیا۔
اتنے لوگ دوائیاں کھاتے ہیں ٹینشن کی، ڈپریشن کی، اینگزائٹی کی، ہائپر ٹینشن کی، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے اسٹریس ہو گیا، مجھے یہ دوائی چاہیے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. اس لیے اس سے دشمنی، اس سے عداوت، اس سے بدورت، اس سے نفرت، اس سے جناب لڑائی، اس سے مرنا جینا ختم، اس سے سلام دعا نہیں. یار چھوٹی سی زندگی ہے، خوشی گزارو، ہیپی گزارو، صلح کرو، ہنسی خوشی رہو. خدا کی قسم خون جلنا بند ہو جائے گا، نیا خون بننا شروع ہو جائے گا. کوئی ٹینشن، ہر وقت بیٹھ کے چگلیاں. جب آپ کسی کے خیر خواہ بن جائیں گے چگلی کی عادت چھوٹ جائے گی. تو سینہ کیسا چاہیے؟ ایک جینا، اخلاص ہو، دل حاضر ہو. دعا کے اندر آنکھوں سے آنسو روا، کوشش کریں کہ جب دعا کریں آنسو اس میں آئیں. لہذا چاہیے کہ مسلمان آپس میں قدورتیں دور کریں، اپنے والدین عام بزرگوں کو راضی کریں. والدین وفات پا چکے ہوں تو ماں کی سہیلیاں، خالائیں، باپ کے بھائی، چچا تایا باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں، خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے. بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے، بڑی بہن ماں کا درجہ دیتی ہے. ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. حضور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ کی سہیلیوں کو حضور گوشت بھیجا کرتے تھے، ہدیے بھیجا کرتے تھے، تحفے بھیجا کرتے تھے. اپنے ماں باپ کو راضی کرے. ماں باپ حیات نہیں، ان کی قبروں میں جائیں. ہر جمعہ جو جائے گا دونوں کی قبر پر یا ایک کی قبر پر یاسین پڑھے گا، اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. ہم مایوس کیوں ہوں؟ ہمارا رب بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ آپ جو ہے آپ جب قبول اپنا لیں انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا کہا سنا قبول فرمائے. کہنے سننے میں جو ہم سے خطا سرزد ہو گئی ہو اللہ کریم سے معاف فرمائے اور ہم سب کو حضور کی شفاعت کا حقدار بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.